کیا ہوگا دوستوں اگر آپ ایڈونچر کے لیے ایک ایسی جگہ پر جاتے ہو جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت سی نئی چیزیں دیکھو گے اور خوب انجوائے کرو گے، لیکن بدقسمتی سے آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جسے آپ اپنی پوری زندگی نہیں بھول پاتے ہو۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں کپل ویٹ اور لیزا دکھائے جاتے ہیں جو کار میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں۔ ویٹ لیزا کو پرپوز کرتا ہے مگر لیزا ویٹ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ دراصل 12 دن بعد ویٹ آرمی جوائن کرنے والا ہے اور وہ یہاں سے جانے والا ہے۔ لیزا چاہتی ہے کہ ویٹ اس کے پاس رہ جائے، اس لیے وہ پروپوزل ٹھکراتی ہے جس سے ویٹ کا دماغ پوری طرح کام کرنا چھوڑ لیتا ہے اور وہ لیزا سے دور جانا چاہتا ہے، مگر لیزا بتاتی ہے کہ اب ہمارے پاس 12 دن ہے جس میں ہم خوب انجوائے کر سکتے ہیں، جس پر ویٹ تھوڑا سا شانت ہوتا ہے اور لیزا کے ساتھ سمندر میں سوئمنگ کرنے لگتا ہے، لیکن تبھی ایک جیلی فش ویٹ کے پاؤں پر کاٹتا ہے جس سے ویٹ کے پاؤں میں زخم ہو جاتا ہے، مگر ویٹ اس بات کو بالکل بھی سیریس نہیں لیتا اور دونوں رات گاڑی میں ہی گزار لیتے ہیں اور ساتھ میں طے کرتے ہیں کہ اب یہ دونوں ایک ایسی جگہ پر جائیں گے جہاں یہ خوب انجوائے کر سکے اور نئی نئی چیزیں دیکھے۔ اب لیزا یہاں پر ایک لوکیشن نکالتی ہے جہاں اب ان دونوں کو جانا ہے، مگر وہ جگہ اتنی قریب بھی نہیں ہے، وہ یہاں سے لگ بھگ 32 گھنٹے کے فاصلے پر ہے اور ان کو وہاں کے راستے کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے۔ اب یہ دونوں موبائل میں لوکیشن آن کر کے باہر جانے لگتے ہیں۔ ویٹ زیادہ مزہ لینے کے لیے ایک رول بنا لیتا ہے کہ وہ اپنی موبائل سے کسی کو بھی فون نہیں کریں گے اور راستے میں جو گیس اسٹیشنز آئیں گے صرف وہی یوز کریں گے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ ایک ایسے ایریا میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ہر طرف بس ریت ہی ریت ہے، یعنی اب یہ لوگ آؤٹ بیک ایریا میں پہنچ گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب ان دونوں کے موبائلز میں سگنل بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ اب چلتے چلتے رات ہو جاتی ہے اور یہ دونوں ایک ہوٹل میں اپنی رات گزار کر صبح پھر سے اپنے راستے پر نکل جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں پوری طرح سے جی پی ایس کو دیکھ کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی منزل کے کافی قریب تھے کہ تبھی جی پی ایس خود ہی اپنی لوکیشن چینج کرتا ہے۔ ویٹ اور لیزا کو راستے کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس دوسرے روٹ کو فالو کرنے لگتے ہیں اور کافی دور آنے کے بعد اچانک سے جی پی ایس اسے واپس موڑنے کے لیے سگنل دیتا ہے، اس پر ویٹ کو لگتا ہے کہ شاید جی پی ایس میں کوئی مسئلہ ہے، اس لیے وہ آگے بڑھنے لگتا ہے اور کافی چلنے کے بعد ایک بار پھر سے جی پی ایس ویٹ کو موڑنے کا سگنل دیتا ہے، جس پر ویٹ غصہ ہو جاتا ہے اور گاڑی سے نکل کر آس پاس کے راستے کو دیکھنے لگتا ہے، مگر وہ دیکھتا ہے چاروں طرف بس ریت ہی ریت ہے اور پہاڑ ہے اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ لیزا آگے بڑھنے کے لیے کہتی ہے مگر فیول کم ہونے سے ویٹ منع کرتا ہے اور کسی اوپر جگہ پر چڑھ کر آس پاس کے راستوں کو دیکھنے کے لیزا کو لے کر یہاں سے جانے لگتا ہے اور جاتے جاتے رات ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں، انہیں ڈیزرٹ کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ دونوں واپس اپنے کار کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہیں اپنی گاڑی بھی نہیں ملتی کیونکہ اب وہ راستہ بھٹک چکے ہیں، جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ویٹ کے پیر میں اب درد شروع ہونے لگا ہے، اس کی پیر کی کنڈیشن اب کافی خراب ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے وہ دونوں یہاں پر تھوڑا آرام کرنے لگتے ہیں اور بچا ہوا پانی پینے لگتے ہیں اور ان کے پاس بس یہ آخری بوتل بچا ہوتا ہے۔ دراصل لیزا اور ویٹ اپنے ساتھ کچھ زیادہ سامان نہیں لائے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ بس وہ لوگ جلدی اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اب پانی پینے کے بعد یہ دونوں یہاں پہ کچھ آرام کرنے لگتے ہیں اور جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو اب صبح ہو چکی ہے، ہر طرف بس ریت ہی ریت ہے اور اوپر سے اب اس کی پیر کی حالت کافی خراب ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی لیزا اسے ہمت دے کر اپنے ساتھ سورج کی طرف چلنے کے لیے کہتی ہے اور اسی طرح اب ایک اور دن چلتے چلتے گزر جاتی ہے اور رات ہو جاتی ہے، مگر یہ رات لیزا کے لیے کچھ زیادہ ہی خراب تھی کیونکہ صبح ویٹ اٹھ جاتا ہے مگر لیزا کی حالت بالکل بھی اڑنے والی نہیں تھی۔ دراصل رات میں ایک بچھو نے لیزا کو کاٹا ہوا تھا جس کی وجہ سے لیزا بالکل بھی ہوش میں نہیں تھی، جسے دیکھ کر ویٹ پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اب اس کے پاس اس پورے ڈیزرٹ میں لیزا ہی بچی تھی اور وہ اسے بھی کھونا نہیں چاہتا۔ ویٹ نے پچھلے 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا اس لیے اس کی باڈی میں بالکل بھی جان نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ کسی طرح ہمت کر کے لیزا کو اپنے کندھے پر اٹھا کر یہاں سے جانے لگتا ہے اور کافی چلنے کے بعد ویٹ ایک جگہ پر تھوڑا سا ریسٹ کرنے لگتا ہے اور سو جاتا ہے، مگر تھوڑی دیر بعد اسے ایک آواز سنائی دیتا ہے جس سے وہ جاگ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بالکل اوپر ایک جہاز جا رہا ہے۔ وہ کافی آوازیں دینے لگتا ہے تاکہ کسی طرح ان کو ریسکیو کیا جا سکے، مگر وہ جہاز ان کو نہیں دیکھ پاتا اور چلا جاتا ہے۔
ہے۔ ویٹ وہاں پتھروں سے SOS سائن بنا لیتا ہے تاکہ آگے سے کوئی بھی وہاں سے گزرے تو وہ سائن دیکھ کر ان کی مدد کے لیے آ سکے۔ وہی ویٹ کی حالت اب پوری طرح خراب ہو چکی ہے۔ اگر اسے پانی نہیں ملا تو وہ نہ تو لیزا کو بچا پائے گا اور نہ خود زندہ رہ سکے گا، اس لیے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی ہی یورین پی لے گا، مگر یورین کو جمع کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ لیزا کو وہاں چھوڑ کر ایک سٹک سے لائن کھینچتے ہوئے کار تک جاتا ہے تاکہ بوتل کو لا سکے۔ ویٹ کے جانے کے بعد لیزا جاگ جاتی ہے۔ وہ اپنے کندھے کو دیکھتی ہے جہاں بچو نے کاٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اب اس کا ہاتھ بالکل سن پڑ چکا ہے۔ وہی دوسری طرف ویٹ اپنی گاڑی سے ایک بوتل نکال لیتا ہے جس میں وہ اپنی یورین کلیکٹ کر کے پینے لگتا ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے، اور ایسا کرنے کے بعد وہ پھر سے لیزا کے پاس جانے لگتا ہے۔ وہی دوسری طرف لیزا دیکھتی ہے وہ اکیلی ہے۔ وہ ویٹ کو بہت آوازیں لگاتی ہے مگر ویٹ کا جواب نہ پانے پر لیزا وہاں سے جانے لگتی ہے تاکہ ویٹ کو ڈھونڈ سکے، مگر اسے ویٹ کی کھینچے ہوئے لائن کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا، اس لیے وہ دوسرے دشا میں جانے لگتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ویٹ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس نے لیزا کو چھوڑا ہوا تھا۔ ویٹ دیکھتا ہے کہ اب کافی اندھیرا ہو چکا ہے مگر اسے لیزا نہیں ملتی، اس لیے ویٹ زور زور سے لیزا کو آوازیں دینے لگتا ہے۔ لیزا کو اب ویٹ کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں اسے سمجھ نہیں آتا کہ آخر آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اب کافی آواز دینے کے بعد دونوں تک ہار کر بے ہوش ہو جاتے ہیں اور نیچے گر جاتے ہیں۔ اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں لیزا کو اب کافی پیاس لگی ہوئی ہے کیونکہ اس نے پچھلے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ وہ پیڑ پودوں سے پانی نکالنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ وہی دوسری طرف ویٹ کی بھی اب آنکھیں کھل جاتی ہے۔ وہ اپنا یورین پینے کی کوشش کرتا ہے لیکن اب وہ بھی نہیں ہے۔ وہ ہمت کر کے یہاں سے ایک راستے پر نکل جاتا ہے اور فائنلی اسے اپنی گاڑی مل جاتی ہے جس میں وہ کھانا پانی تلاش کرنے لگتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اپنی گاڑی میں صرف ایک لائٹر ملتا ہے۔ وہ گاڑی کو چلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن گاڑی نہیں چلتی کیونکہ اس نے گاڑی کی لائٹس آن چھوڑی ہوئی تھی جس سے اس کی بیٹری اب ڈاؤن ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ویٹ ایک اور مشکل فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنی کار کی بانٹ کھولتا ہے اور وائپر فلوئڈ پینے لگتا ہے تاکہ اس کی باڈی میں یورین بن جائے اور وہ کلیکٹ کر کے وہ اپنی اور لیزا کی جان بچا سکے، اور یہ پینے کے بعد یہاں سے جانے لگتا ہے اور جاتے جاتے رات ہو جاتی ہے۔ ویٹ اب لائٹر سے اپنے لیے آگ جلا لیتا ہے مگر وہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اب ویٹ کی باڈی میں وائپر فلوئڈ پینے سے اس کی پیٹ میں زیادہ درد ہو رہا ہے۔ وہی دوسری طرف لیزا کو ویٹ کے کھینچے ہوئے لائن دکھائی دیتی ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ ویٹ نے کیا ہے، اس لیے وہ اس کو فالو کرتے ہوئے ویٹ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ دونوں کافی تک چکے ہیں، پچھلے کئی دنوں سے دونوں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوتا۔ لیزا کو دیکھ کر ویٹ اسے وہی بوتل دیتا ہے جس میں بچا ہوا یورین ہے، جس سے وہ اپنے آپ کو ایک اور دن زندہ رہ سکتی ہے، اور یہ کہہ کر ویٹ کی موت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر لیزا کافی رونے لگتی ہے اور اسے اپنے کہی ہوئی باتوں پر پچھتاوا ہونے لگتا ہے کہ آخر کیوں اس نے ویٹ کو یہاں آنے کے لیے فورس کیا۔ اس کے بعد لیزا کو رنگ کی یاد آ جاتی ہے جو ویٹ نے اس کے لیے خریدا ہوا تھا، اور اسے لینے کے لیے وہ گاڑی کے پاس آ جاتی ہے۔ رنگ کو دیکھ کر وہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور ایک بار پھر سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب اگلی صبح جب لیزا کی آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ویٹ اسے پانی دے رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ ویٹ نہیں بلکہ ریسکیو ٹیم تھی جو ویٹ کے بنائے ہوئے سائن SOS کو دیکھ کر یہاں آئی ہوئی تھی، جس سے لیزا کی جان بچ جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس مووی کی اینڈ ہو جاتی ہے جو کافی انٹرسٹنگ تھی۔ تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔